اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کوئی فاصلہ رہ بھی گیا ہے یا نہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے ہاں، ایک فاصلہ کبھی نہیں مٹ سکتا کہ وہ عبد ہے میں معبود ہوں، وہ مخلوق ہے میں خالق ہوں، وہ نبی اور رسول ہے اور میں بھیجنے والا اللہ ہوں، میں لا الہ الا اللہ ہوں، وہ محمد رسول اللہ ہے. دیکھو دو آرٹیکلز ہیں اپنی جگہ الگ، میرا عنوان لا الہ الا اللہ ہے، میرے مصطفیٰ کا عنوان محمد الرسول اللہ ہے، دو الگ آرٹیکلز ہیں. تو باری تعالیٰ پھر جو تیرا صلاۃ ہے محبوب پر وصل کا ملانا، وہ ملاپ اور وصال کیا ہوا جب آرٹیکلز دو ہیں؟ دیر آر ٹو آرٹیکلز. تو ویئر ڈز دا وصال لائی؟ وصال کہاں ہوا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں نادان تو دیکھتا نہیں، ذکر تو دو آرٹیکلز کا کیا ہے. Here is لا الہ الا اللہ، اللہ کی ہے کا اینڈ ہو رہا ہے، and on this side is محمد رسول اللہ، محمد کی میم اسٹارٹنگ شروع ہو رہی ہے. آرٹیکل توحید کا اور رسالت کے دو ہیں، اور وصل وصلا وصلاً وصولاً وصالاً ومنہ صلاۃً. تو میری صلاۃ کا نتیجہ وصل کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آرٹیکل تو دو ہیں، مگر جب بھی میں دو کا ذکر کرتا ہوں ہمیشہ درمیان میں واو لاتا ہوں، اور اینڈ whenever I mention two I always mention اینڈ لگاتا ہوں یا کوما لگاتا ہوں. I would say Asad and Bakr were playing. He will say Saad and Waqas were playing. He will say Umar and Usman are eating. آپ میری بات سمجھ گئے؟ He will say Samara and Shahid are staying. ایون میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کا ذکر کریں گی تب بھی اینڈ لگے گا. باپ اور بیٹے کا طاہر اینڈ حسن، طاہر اینڈ حسین آر کمنگ، باپ اور بیٹے کی بات ہوگی تب بھی بولیے نا اینڈ لگے گا. دو بھائیوں کی بات ہوگی تب بھی اینڈ لگے گا. ایک جیسوں کی بات ہو تب بھی اینڈ لگے گا. اور کہاں خدا اور مخلوق کی بات ہو، خدا اور مخلوق کی بات ہو تو اٹ از نیسیسری that two names should be mentioned with and. اور اگر زیادہ کا نام لینا ہو تو پھر کوما لگا کے آخر پہ اینڈ لگتا ہے to differentiate the multiplicity کہ زیادہ ہیں. فرمایا ذکر دو کا کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنا اور مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، لیکن تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے درمیان میں واو نہیں لگایا اور نہیں لکھا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کا رسول ہے، یوں نہیں کہا. There is no God except Allah and Muhammad is his messenger. میں نے یوں نہیں کہا. I have removed the word and between my prophet and myself. I have removed the word or, because the word or and this word create a distance. This word creates a separation. This word creates a segregation. This word creates separation from each other. تم نے دیکھا کہ ادھر الوہیت خدا ہے، ادھر رسالت مصطفیٰ ہے، ادھر اللہ کا نام، ادھر محمد کا نام، مگر درمیان میں واو نہ لگا کے وصال کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے. اگر لفظ اور اینڈ لگتا تو الگ الگ رہتے. اینڈ ہٹا کر اللہ کی ہے کو محمد کی میم سے ملا دیا ہے اور محمد کی میم کو اللہ کی ہے سے ملا دیا ہے. اب محمد
محمد اللہ تو نہیں بنا اور محمد اللہ بن تو نہیں سکتا، مگر محمد اللہ سے جدا بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ نے اسلام کے کلمہ میں لفظ واو نہیں لگایا، اینڈ نہیں لگایا، تاکہ پتہ چل جائے توحید پر ایمان لانے والوں، اگر توحید اور رسالت محمدی میں اور لگا کے فاصلہ کر دیا تو کافر ہو گئے، کافر ہو گئے، اور لگا دیا تو کافر ہو گئے، اور ہٹا دیا تو مومن ہو گئے۔ تو کیا معنی ہوا کہ اللہ حضور پہ درود پڑھتا رہتا ہے، صلوات پڑھتا رہتا ہے، یعنی جب سے مصطفیٰ کو بنایا ہے تب سے لے کر اب تک، اور جب تک ہے ہمیشہ تک اپنے اور مصطفیٰ کے درمیان جو اور تھا وہ مٹاتا رہتا ہے، وہ لگایا ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔ There is no God except Allah and Muhammad is his messenger. یہ نہیں کہہ سکتے۔ There is no and between the two. Removal of and is salat of Allah on Holy Prophet. This removal of and, this removal of distance, this removal of separation, this is Allah's salat on Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ وصال کرتا ہے، ملاپ کر دیا۔ ارے جب ملاپ ہو جائے تو فاصلے نہیں رہتے۔ ہائے 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 ہائے، اب میں کیا سمجھاؤں؟ اب یہ نکتہ اسی کو سمجھ آئے جس نے ملاپ کی شراب پی رکھی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، رموز سر دل بے دل چداند، جن کو دل کی لذت ہی نہیں ملی انہیں کیا بندہ بہرے کو کیا سنائے، ارے اندھے کو کیا دکھائے، اندھے کو کیا دکھائے، بہرے کو کیا سنائے۔ اور جس نے ملاپ اور وصال کی شراب نہیں چکھی اسے لذت وصل کی بات کیا بتائے۔ اسے تو فاصلے ہی سمجھ میں آئیں گے کہ عمر بھر فاصلوں میں رہا، جو عمر بھر فاصلوں میں رہا اسے فاصلہ تو سمجھ میں آئے گا، جس کا فاصلہ مٹا نہیں اسے وصال سمجھ کہاں سے آئے، جس کا فاصلہ نہیں مٹا۔ ارے اس وصل و صلات کو سمجھنے کے لیے اولاً اپنے فاصلے مٹانے کی ضرورت ہے، اور فاصلہ انا ہے، انانیت ہے، میں، یہی تو فاصلہ ہے۔ بندہ جب اس میں فنا ہو جاتا ہے، اپنی رضا اس کی رضا میں فنا کرتا ہے، اپنی خواہش اس کے امر میں فنا کرتا ہے، اپنا ہونا اس کے ہونے میں فنا کرتا ہے، اپنی طلب اس کی طلب میں فنا کرتا ہے، جب اپنے آپ کو اس میں فنا کر کے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اور فاصلہ نہیں رہتا، تب اسے قربت کی سمجھ آتی ہے، اور جب قربت بھی مٹ جاتی ہے تو وصال کی سمجھ آتی ہے۔ اس نے باتیں تو ساری بتا دی ہیں مگر ہم فاصلوں والوں کو سمجھ نہیں آتی، ہم رہتے جو فاصلے میں ہیں، ہائے ہائے، ہم رہتے جو فاصلے میں۔ اس نے تو بتا دیا ثم دنا، کس طرح فاصلے مٹ رہے ہیں، اور صلات اللہ کا مصطفیٰ پہ کیسے ہو رہا ہے۔ ثم دنا، جب تک فاصلوں کی دنیا تھی جبرائیل ساتھ چلے۔ آپ میری بات سمجھے، جہاں تک فاصلے کی دنیا تھی جبرائیل امین ساتھ چلے، براق بھی ساتھ رہا، چونکہ وہ فاصلے کی دنیا کے سواری تھی، اور وہ فاصلے کی دنیا کے شاہ سوار تھے۔ خواہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر تھا، خواہ مسجد اقصی سے عالم سماوات کا سفر تھا، خواہ سمائے دنیاوی سے عرش معلیٰ کا سفر تھا، اور خواہ بیت المعمور سے سدرۃ المنتہا کا سفر تھا۔ اور سدرۃ المنتہا انتہا کو کہتے ہیں، انتہا پر سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ عالم مکان، فاصلے ہوتے ہی مکان میں ہیں، فاصلے اسپیس اینڈ ٹائم، بھئی یہ قریب ہے یہ دور ہے، یہ ساری باتیں ریلیٹیو ہیں، یہ ہوتی ہی مکان میں ہیں، یہ اسپیس کی باتیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، فاصلے عالم مکان میں ہوتے ہیں،
اور جب کوئی عالم مکان سے نکل جاتا ہے تو فاصلے نہیں رہتے. آپ سائنس دنیا میں ایسٹرو فزکس کی جو پرنسپلز ہیں اس میں کبھی آپ غور کریں تو جب آپ دنیا سے نکلتے ہیں اور جوں اسپیس میں اوپر چلے جاتے ہیں، ہزاروں میل دور اسپیس میں چلے جاتے ہیں، ہزاروں میل دور اسپیس میں چلے جاتے ہیں، اور ایک آدمی یہاں دنیا میں اپنا بھائی چھوڑ کے جاتے ہیں، جڑواں بھائی. یہ سائنٹیفک پرنسپل دے رہا ہوں. دو بھائی اکٹھے پیدا ہوئے، دو بھائی 20 سال عمر تھی، they were 20 years both. ایک اوپر نکل گیا اور اسپیس سے اوپر چلا گیا and he spent 20 years over there. یوں سمجھ لیں 20 سال گزارے. میں مثال دے رہا ہوں. Just I am explaining a scientific principle related to astrophysics and science of space and time. He spent 20 years over there. تو جس بھائی کو چھوڑ کے گیا تھا دونوں کی عمر was 20 years. He was 20 years and the one who went into space, he was also 20. And he spent another 20 years there. جب وہ واپس پلٹ کر آئے گا the one who is on the earth اس کی عمر 40 برس ہوگی، اور جو اسپیس سے باہر نکل گیا تھا اور پلٹ کے آیا واپس اس کی عمر 35 برس ہوگی. جسٹ ایک ایگزامپل دی ہے میں نے. کسی کی 35 ہوگی، کسی کی 32، کسی کی 37، کسی کی 40، کسی کی آدھی کم ہو گئی، کسی کی اس سے کم ہو گئی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسپیس میں کتنا اوپر گیا. جتنا اوپر جائے گا اتنا زمانہ سکڑتا جائے گا، اور جیسے زمانہ سکڑے گا ویسے مکان فاصلے سکڑیں گے. نچلے والے پر 20 سال گزر گئے، اوپر والے پر 5 سال گزرے، تو 15 سال کا زمانہ کم ہو گیا. جیسے زمانہ کم ہوا ویسے فاصلہ کم ہو گیا. یہ تو سائنس بتا رہی ہے. آج سائنس کے اسٹوڈنٹس جائیں اس بات کو پڑھیں اور دے ول سرٹیفائی اٹ. سائنس پڑھنے والے سرٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ آپ نے پڑھا ہے ایسٹرو فزکس اور اسپیس اینڈ سائنس کے اندر، پڑھا ہے کہ نہیں؟ تو اس مادی اسپیس میں گئے تو فاصلے کم ہو گئے، اور جو عالم لامکان میں گیا اس کا فاصلہ رہ گیا. ہائے 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 ہائے، اس کا فاصلہ رہ گیا. ارے اسی اسپیس میں اوپر جانے والے کا فاصلہ زمان رہا نہ مکان رہا. اب اس پر قرآن کی ایک دلیل دیتا ہوں. قرآن کی سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے دربار میں کہ ملکہ سبا آ رہی ہے اسلام قبول کرنے کے لیے ملک یمن سے. ملک یمن سے بلقیس ملکہ سبا کوئین آ رہی ہے، کوئین آف یمن، ٹو ایمبریس اسلام. ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے، ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے. آپ نے کہا is there anybody here who could bring her throne before her arrival? This is what I want. Is there anybody who could bring her throne before her arrival? And she is coming from 1,000 years of miles of distance. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. آپ کو میں پروسیس بتا رہا ہوں کہ زمان اور مکان کیا ہوتا ہے اور پھر صلات کیا ہے. جنوں کا سردار اٹھا، اس نے کہا سلیمان علیہ السلام کو کہ میں لا سکتا ہوں ملکہ بلقیس کا تخت. پوچھا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا بیفور یو اسٹینڈ اپ فرام یور چیئر. آپ اپنی کرسی سے اٹھیں، آئی ول برنگ ہر تھرون بیفور یور اسٹینڈنگ اپ. اتنی دیر میں ہزاروں میلوں کا فاصلہ سکیڑ دوں گا. آپ نے فرمایا نہیں، وی وانٹ ارلیئر دین دیٹ. از دیر اینی باڈی یو کین برنگ کوئکر؟ وہ جن تھا، بولیے، وہ جناتی طاقت استعمال کر رہا تھا، ولی نہیں تھا.
اب ایک ولی کھڑا ہوا, ولی. قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. اب ایک اور اٹھا جو صحابی تھا اور ولی تھا, اس کے پاس حضرت سلیمان کی کتاب کا فیض تھا, ان کے علم کا فیض تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم الکتاب کا فیض تھا. قال انا آتیک بہ, میں پیش کرتا ہوں کوئین آف یمن کا تھرون, تخت. پوچھا کتنے ٹائم میں؟ قرآن کہتا ہے, جواب دیا قبل ان یرتد الیک طرفک, before twinkling of your eye. Is it right? جی, before blink of your eye. آپ اپنی آنکھ جھپکیں, کیا آنکھ جھپکیں, بس بند کریں اور کھول دیں. اس پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ آئی بلنک پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آئی تھنک ہاف اے سیکنڈ. کریں لیس دین ہاف اے سیکنڈ, سارے کریں. آنکھ جھپکے نا, کوئی ٹائم لگتا ہے؟ انہوں نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پیش کر دوں گا, فرام 1000 miles. اور صرف دعویٰ نہیں کیا, فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی. آپ نے آنکھ جھپکی, the throne was there, تخت موجود تھا. آپ نے پوچھا کیسے لائے؟ امتحان ہو رہا ہے, ٹیسٹ. کہا اللہ کا فضل ہے. یہ فاصلہ کیوں مٹ گیا؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے جو تخت آ گیا. اتنی دیر میں کوئی آدمی ڈس اپیئر ہو سکتا ہے؟ میں اگر if I blink my eye in this small very short span of time, can anybody disappear in front of me? آپ ڈسپیئر اٹھ بھی نہیں سکتے. اتنی دیر میں وہ ہزاروں میلوں سے تخت کیسے لے آئے؟ گئے کیسے؟ گئے کب آئے کب؟ تخت کیسے آ گیا؟ فاصلہ مٹا تو تبھی آیا یا نہیں؟ بولیے نا, فاصلہ مٹا تو تب تخت آیا نا. از اٹ کلیئر؟ اب اگلا سوال, فاصلہ کیسے مٹا؟ اگلا حصہ ہے قال ھذا من فضل ربی, اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا. کہا یہ میری طاقت نہیں, میرے مولا کا فضل ہے. جب بندہ خود کو مٹا دے, اپنا فاصلہ خدا سے مٹا دے, تو خدا اس کے سارے فاصلے مٹا دیتا ہے. جب بندہ اپنا, میں دوہرا رہا ہوں, جب بندہ اپنا فاصلہ اپنے مولا سے مٹا دے تو خدا اس کے سارے فاصلے مٹا دیتا ہے. جب بندہ خود کو خدا میں فنا کر دے تو خدا سارے فاصلے اس کے وجود میں فنا کر دیتا ہے. تو جس کے اپنے فاصلے نہیں مٹے اللہ سے, اسے دوسرے فاصلوں کا مٹنا کیسے سمجھ میں آئے؟ تو وہ تو ایک ولی تھا دربار سلیمان کا, اس نے اپنا فاصلہ مٹا کر خدا کے فضل میں فنا لی تھی. اس کے فاصلے مٹ گئے تھے. کہاں؟ حضرت سلیمان کے ایک صحابی اور ولی کا فاصلہ مٹنا, اور کہاں حضور کی امت کے ولیوں کا فاصلہ مٹنا, اور کہاں امت محمدی کے اولیاء کا فاصلہ مٹے, اور کہاں پھر خود مصطفیٰ کا فاصلہ مٹے. جب فاصلہ مٹ گیا تو فاصلے نہ رہے. تو جو فاصلوں کی دنیا کے فرد تھے وہ براق بھی نیچے رہ گیا, وہ جبرائیل امین بھی نیچے رہ گئے, وہ ملائکہ بھی نیچے رہ گیا, وہ سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گئی. اور پھر جب عالم لامکاں میں گئے تو لامکاں کا عالم وہ ہے جہاں there is no space and no time. It means there is no distance. تو لامکاں میں جانا یہ اللہ کا صلاۃ پڑھنا ہے. اس جہاں میں لے گئے جہاں جہاں بھی نہیں ہے, اس مکان میں لے گئے جہاں مکان نہیں ہے, اس جگہ لے گئے جہاں جگہ نہیں ہے, جہاں فاصلہ نہیں. اور پھر وہاں پہنچ کر فرمایا ثم دنا, پھر وہ اور قریب ہوا. فاصلے مٹے اور فاصلے قربت میں بدل گئے. ڈسٹینس was converted into nearness. Distance was converted into nearness. فاصلہ مٹا ثم دنا تو قربت آ گئی. فتد اللہ,
پھر قربت بھی نہ رہی، اقربیت آ گئی، قربت بھی نہ رہی، اقربیت آ گئی، قربت کی بھی انتہا آ گئی، سٹل فاصلہ تھا۔ فکان قاب قوسین، سارا فاصلہ مٹ گیا، بس اتنا رہ گیا جیسے دو کمانوں کا ہو، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ تو دو کمانوں کا فاصلہ خالق و مخلوق کی قربت کی انتہا تھی، مگر رب نے چونکہ ہمیشہ سے صلاۃ پڑھتا ہے مصطفیٰ پر، اور صلاۃ واصلہ یاسلو وصلاً وصولاً وصالاً سے ہے، جب تک ملے نہ تب تک صلاۃ کا معنی پورا نہیں ہوتا۔ اور کعبہ قوسین میں قربت تھی، وصال نہ تھا۔ کعبہ قوسین میں نیئرنس تھی، کنجنکشن نہیں تھا۔ There was closeness and nearness, but it wasn't unity and union. تو فرمایا فکان قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ رب نے چاہا میرے محبوب تمہیں لایا تو لا مقام ہوں، اور لا مقام کہتے اس دنیا کو ہیں جہاں فاصلہ نہ رہے، اور ایسی دنیا میں جہاں فاصلے نہیں پھر بھی فاصلے رکھے، دو کمانوں کا فاصلہ رکھے، بات نہیں بنتی۔ فرمایا کعبہ قوسین او ادنا، وہ کمانوں کا فاصلہ بھی مٹا دیا اور اتنا قریب کر دیا کہ اس کی کوئی حد نہ رہی، اتنا قریب کر دیا کہ پھر کوئی حد نہ رہی۔ بس وہی رہی بات کہ وہ فوحا الی عبدہ ما اوحا، وہ رب رہا یہ محمد رہا، وہ خالق رہے یہ مخلوق رہے، وہ معبود رہا یہ عبد رہا، باقی سب فاصلے او ادنا میں گم ہو گئے، او ادنا میں سب فاصلے گم ہو گئے۔ یہ ہے مادہ صلاۃ کا واصلہ، وصلاً وصولاً وصالاً سے صلاۃ کا معنی۔ اور اسی طرح عربی لغت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الوسیلہ، اسی مادہ واصلہ سے جس سے صلاۃ نکلا ہے، الوسیلہ سواد کے ساتھ۔ الوسیلہ کہتے ہیں ہی الارض الواسعہ کانہا وصلت باخری، اگر ایک وسیع زمین اور ادھر دوسری بھی وسیع زمین کا ٹکڑا ہے اور دونوں کے کنارے مل جائیں اور راستے میں کوئی نالا، کوئی کھالا، کوئی کینال، کوئی راستہ بھی نہ رہے، دونوں زمینوں کے کنارے مل جائیں تو اس زمین کو وسیلہ کہتے ہیں۔ جب درمیان میں کوئی راستہ بھی اور فاصلہ نہ رہے تو زمین کو کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ۔ اسی سے صلہ رحمی ہے، صلۃ الارحام سنا ہے نا لفظ صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ خونی رشتوں کا جوڑنا، اور قطع رحمی کیا ہے؟ خونی رشتوں کو پھوڑنا۔ تو آپ نے دیکھا صلۃ الارحام، اس میں بھی جوڑنا، اس سے لفظ صلاۃ ہے۔ جب زمین زمین سے مل جائے، حتیٰ کہ درمیان میں کوئی قطع اور انقطاع نہ رہے، نہ فاصلہ رہے، نہ کھالا رہے، نہ نالا رہے، نہ راستہ رہے، کنارے جڑ جائیں تو زمینیں الگ الگ رہتی ہیں مگر ان کے کنارے جڑ جاتے ہیں، اگر اس طرح جڑ جائیں تو اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ تو آقا کہ اس صلاۃ کا معنی یہ ہوا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوق العرش گئے، عرش سے اوپر گئے لامکاں پر، تو نکتہ یاد رکھ لیں، عرش مخلوقات کی انتہا ہے۔ بولیے عرش سے آگے مخلوق کی کوئی جگہ؟ بولیے مخلوق ساری عرش سے نیچے ہے، ورائے عرش مخلوق کا کوئی مکان نہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام عرش سے گزر گئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مخلوق کا انتہا کا مقام تھا وہ حضور کے قدموں کے نیچے آ گیا، مخلوق کی انتہا حضور کے نیچے آ گئی۔ اور جب آپ کا استوا تھا فوق العرش، اب مصطفیٰ کے اوپر صرف خدا تھا اور حضور کے نیچے مخلوق رہ گئی تھی، اور حضور خود بھی مخلوق تھے۔
مگر مخلوق قدموں کے نیچے رہ گئی. حضور سے اوپر خدا تھا، رب تھا، اور حضور بین الخالق والمخلوق برزخ بن گئے تھے. آقا علیہ السلام کا ایک طرف ایک رخ ادھر خدا سے جڑ گیا تھا اور قدم مخلوق کے سروں پر تھے. اس رخ سے لے رہے تھے، اس رخ سے دے رہے تھے. تو مصطفیٰ کا ذات خدا سے اس طرح جڑ جانا کہ کوئی فاصلہ درمیان میں نہ رہے، اور ایسا اتصال کہ خدا سے لیتے رہیں، مخلوق کو دیتے رہیں، یہ ہے اللہ کا حضور پر صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.